پوری عدلیہ کو جو برباد کیا گیا ہے نا، جو تباہ کیا گیا، وہ کیا گیا عمران خان کی دشمنی میں. صرف عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے پوری عدالتیں برباد کر دی گئی ہیں. میں یہ درخواست کرتا ہوتا ہوں اور یہ کہتا ہوتا ہوں کہ فیصلہ کرنے والے ملک پہ رحم کریں، ملک کا سوچیں. آج آپ نے عمران خان کی دشمنی میں عدالتوں کو گھٹیا لوگوں سے بھر دیا ہے، نالائق ججوں سے بھر دیا ہے. اس کا نقصان عمران خان کو کیا ہوا ہے؟ میرا ایک سوال ہے. 3 سال میں آپ نے عمران خان پہ عدت کیس بنایا، آپ نے توشہ خانہ بنایا، آپ نے سائفر بنایا، آپ نے 302 بنایا، آپ نے ضلع شاہ کا کیس اس پہ ڈالا، آپ نے 9 مئی کے کیس اس پہ ڈالے، آپ نے کرپشن کے کیس اس پہ ڈالے، غداری کے کیس اس پہ ڈالے، ملک دشمنی کے کیس اس پہ ڈالے، اغوا کے کیس اس پہ ڈالے، آپ نے جلاؤ گھراؤ کے کیس اس پہ ڈالے. آپ نے کون سا جرم ہے جس کا کیس عمران خان پہ نہیں ڈالا؟ کون سی عدالت ہے جس سے آپ نے عمران خان کے خلاف فیصلہ نہیں لیا؟ کون سا ادارہ ہے جس کو آپ نے عمران خان کے خلاف استعمال نہیں کیا؟ مجھے بتائیں، کیا عمران خان کو کوئی فرق پڑے؟ عمران خان کی پاپولیرٹی سائفر کیس بننے سے پہلے جو تھی، کیا آج اس سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ کئی گنا زیادہ ہے. عدت کیس جب آپ نے بنایا اس سے پہلے عمران خان کی جو پاپولیرٹی تھی وہ کہاں تھی اور آج کہاں پہ؟ زمین آسمان کا فرق ہے. رانا سنولا نے یہ کہا 8 فروری کے الیکشن کے بعد کہ جتنا نقصان ہمیں عدت کیس نے دیا کسی چیز نے نہیں دیا، کیونکہ عورتیں جو ہیں انہوں نے ریئیکشن میں آ کے اور ووٹ پی ٹی آئی کو ڈالا ہے. آپ نے پی ٹی آئی سے بلے کے نشان چھینا، پھر کیا ہوا؟ دو تک. آپ اس بات کو ریلائز کریں کہ عمران خان لوگوں کی ضد بن گیا ہے. آپ اس بات کو ریلائز کریں کہ لوگوں کو اس نظام سے نفرت ہے. آپ اس بات کو ریلائز کریں، تسلیم کریں ٹھنڈے دل و دماغ سے کہ عمران خان سے جب سے آپ نے لڑائی شروع کیا، پاکستان کا ہر ادارہ ڈسکریڈٹ ہو گیا. پاکستان کا ہر شعبہ 9 اپریل 2022 کو جہاں کھڑا تھا اس سے پیچھے گیا، آگے نہیں گیا. ملک بالکل تباہی اور بربادی کی طرف چلا گیا ہے. کوئی امید لوگوں کو نظر نہیں آتی. بے روزگاری تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. غربت پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. انسرٹینٹی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. برین ڈرین جو ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے. ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے. کسانوں کا ایک سال میں 2200 ارب کا نقصان ہوا ہے. اب اس سے زیادہ کا نقصان سیلاب میں ہو گیا ہے. اور آپ کی ایکسپورٹس کم ہو گئی ہیں. آپ نے ڈالر جو ہے وہ بندوق کے زور کے اوپر اس کو جو ہے وہ اس کے ریٹ کو مینٹین کیا ہوا ہے. انویسٹمنٹ 50 سال کی کم ترین سطح پہ آ گئی ہے. دہشت گردی 12-13 سال بعد اتنی زیادہ دہشت گردی ہو گئی ہے. اور مطلب بہت ہی ہر شعبہ تباہ ہو گیا. تمام ادارے ڈسکریڈٹ ہو گئے. تمام اداروں میں بیٹھی ہوئی شخصیات کے حوالے سے سینٹیمنٹس آپ کے سامنے ہیں. کوئی شعبہ ترقی نہیں کر رہا، سب شعبے پیچھے چلے گئے. انڈسٹریلسٹ کے حالات آپ کے سامنے، صنعتوں کے ملوں کے حالات آپ کے سامنے، کسان کے حالات آپ کے سامنے، تنخواہ دار طبقوں کے حالات آپ کے سامنے. اسکول، ہزاروں اسکول یہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں. ہسپتال جو ہے یہ ٹھیکے پہ دے رہے ہیں. ہیلتھ کارڈ انہوں نے بند کر دیے. کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. میں اکثر یہ دوستوں کو کہتا ہوتا ہوں جو اس نظام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، میں تعریف کرنا چاہتا ہوں. میں حلفاً کہتا ہوں میں تعریف کرنا چاہتا ہوں. مجھے 5 شعبے بتا دیں. اسٹاک ایکسچینج نہ بتائیے گا وہ مجھے سارا پتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے، ہم بزدل ہیں، ہم بتا نہیں سکتے. ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہماری فیملیز پاکستان میں، بتا نہیں سکتے. لیکن وہ مجھے سارا پتا ہے. یہ اسٹاک ایکسچینج نہیں. مجھے 5 چیزیں بتا دیں کہ کیا سب سے زیادہ پاکستان میں شعبہ جس سے وابستہ ہیں لوگ وہ زراعت ہے. مجھے بتائیں کہ زراعت نے کتنی ترقی کی ہے. مجھے بتائیں کہ ملوں نے، فیکٹریوں نے، ٹیکسٹائل انڈسٹری نے کتنی ترقی کی ہے. مجھے بتائیں تنخواہ دار طبقے کی زندگی میں کتنی آسانیاں آئی ہیں. مجھے بتائیں کہ ہیلتھ میں کیا بہتری آئی ہے. مجھے بتائیں ایجوکیشن میں کیا بہتری آئی ہے. مجھے بتائیں عام آدمی کی زندگی میں کیا بہتری آئی ہے. کتنے لوگوں کو نیا روزگار ملا ہے. مجھے یہ چیزیں بتائیں. میں آپ کی تعریف کرنے کے لیے تیار ہوں. مجھے بتائیے، میں تیار ہوں. لیکن آپ نے عمران خان کی نفرت میں ہر ادارے کو تباہ کر دیا. اس کی تو پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے. اور پھر جن کو آپ لے کے آئے ہیں ان کے تو کرپشن کیسز معاف ہو گئے ہیں. ان کے تو اثاثے بڑھ گئے، ان کی جائیدادیں بڑھ گئی ہیں، ان کے تو مزے لگ گئے ہیں، ان کو تو کروڑوں اربوں اور مل گئے ہیں. نقصان کس کو ہوا؟ پاکستان کو ہوا، پاکستان کے اداروں کو ہوا جنہوں نے رہنے ہیں. ہم آ جائیں کل نہیں ہوں گے. جو اداروں میں لوگ بیٹھے آ جائیں کل نہیں ہوں گے. لیکن یہ ادارے تو رہیں گے. یہ سپریم کورٹ رہے گی، باقی ادارے رہیں گے، الیکشن کمیشن رہے گا، پولیس رہے گی. آپ نے کیا؟ آپ نے پولیس سے چادر دیواری کا تقدس پامال کروا کے مزید اس کی نفرت میں اضافہ کر دیا. آپ نے ہر ادارے کو بدنام کر دیا صرف عمران خان کی دشمنی میں کہ اس کو نہیں آنے دینا. اور جن کو آپ لے کے آئے ہیں ان کی وجہ سے سارا گند کا ٹکڑا آپ لوگوں نے اپنے سر کے اوپر رکھ لیے. تو یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. اب آپ دیکھیں ہائی کورٹ میں 5 آزاد جج ہیں. محسن حیدر کیانی صاحب، طارق محمود جہانگیری صاحب، بابر ستار صاحب، سردار اعجاز شاہ خان صاحب اور سمر رفت امتیاز صاحبہ. ایک اور آزاد جج تھے، وہ کمپرومائز کر گئے. اس نظام کے ساتھ سودے بازی کر لی انہوں نے. اس نظام کے پاؤں میں بیٹھ کے لیٹ گئے. وہ بھی نواز شریف کی طرح انہوں نے اور مریم نواز کی طرح، بلاول بھٹو زرداری کی طرح آسان راستہ اپنایا. ارباب محمد طاہر صاحب کبھی نوٹ کریں. آپ ارباب محمد طاہر صاحب ہمیں کہتے تھے کہ آپ کو اللہ پہ بڑا یقین ہے. کاش آپ کو اللہ پہ یقین ہوتا.
آپ نے میں کہا تھا کہ مجھے اس دن اللہ کی ذات پہ اور یقین آیا جب ایک وکیل ادھر کھڑا تھا ایک ادھر کھڑا تھا، خودکش حملہ ہوا، دونوں شہید ہو گئے اور مجھے اللہ نے بچا لیا، تو مجھے یقین آیا کہ کوئی ذات ہے۔ آج ارباب محمد طاہر صاحب ذرا سوچیں، ٹھنڈے دل و دماغ سے بیٹھ کے سوچیں کہ اس وقت آپ کی کتنی عزت تھی جب آپ آزاد ججز کی صف میں کھڑے تھے، اور آج آپ کن لوگوں میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بابر ستار صاحب، سردار اجاز شاہ خان صاحب، سمن رفت امتیاز صاحبہ، جہانگیری صاحب، محسن اختر کیانی صاحب، وہ کہتے ہوں گے ارباب محمد طاہر صاحب کو کہ وہ ہمیں چھوڑ کے جس شخص کے پاس گیا، برابری کا بھی ہوتا تو صبر آ جاتا۔ اور بھائی کوئی ان کے لیول کا جج ہوتا اور آپ کے ساتھ جاتے تو سمجھ بھی آتی تھی۔ کدھر چلے گئے آپ ارباب محمد طاہر صاحب؟ کہاں آپ کی عزت اور احترام تھی؟ میں ابھی یہ سپریم کورٹ کے جج سارے تھے، میں نے دیکھا ہے کتنے لوگ آزاد ججوں کے لیے لائن بنا کے کھڑے تھے اور دونوں ہاتھوں سے جھک کے ان کو ملے۔ ہم خود ملے ہیں ان ججز کو، اور جو ججز اس نظام کے ساتھ کھڑے ہیں، جو جبر بربریت فسطائیت کے ساتھ کھڑے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ میں مطلب وہ جو بھی ہے، میں نے ان کو ہاتھ نہیں ملایا، میں ان کو نہیں ملا، ٹھیک ہے؟ میرا ضمیر نے گوارا نہیں کیا ایز اے پاکستانی کہ جو پاکستان کے عوام کے ساتھ نہیں کھڑے، جو پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے، جو اپنے حلف کے ساتھ نہیں کھڑے، میں نے ہاتھ نہیں ملایا ان سے، مجھے ضرورت نہیں ان سے ہاتھ ملانے کی، ٹھیک ہے؟ یہی وہ دو جج تھے جو ادھر سے ادھر گئے اکٹھے، ٹھیک ہے؟ ان کو ہم بڑا بھاگ کے ملتے تھے، ہاتھ دونوں ہاتھوں سے ملتے تھے، جھک کے ملتے تھے۔ اس بار آ رہے تھے راستے ہی ہم نے چھوڑ دیا کہ ان کا سامنے ہی نہ ہو، ان سے ہاتھ نہ ملانا پڑے۔ تو بات یہ ہے کہ ججز وہ لائے گئے ہیں ہائی کورٹس کے اندر، خاص طور پہ یہ 5 جج جو تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے 2 جج لائے گئے 26ویں ترمیم کے تحت، وکیل تھے ان کو جج بنایا گیا، یعنی ایک کو وکیل سے جج بنایا گیا، ایک کو سیشن کورٹ سے لایا گیا، 3 جج ٹرانسفر کر کے لائے گئے، ڈوگر، سومرو اور آصف۔ ڈوگر صاحب جو ہے یہ 15 نمبر پہ تھے لاہور ہائی کورٹ میں، ان کو 15 نمبر سے لا کے نمبر 1 بنا دیا کس نے؟ جسٹس عامر فاروق نے، عالیہ نیلم نے، شہباز شریف نے، زرداری نے، اور اینڈ میں منظوری دی جسٹس جائیہ خان نے۔ اور جسٹس جائیہ خان نے یہ کہا کہ میں لایا ہوں، میں جسٹس ڈوگر کو میں لایا ہوں، جاؤ خوشیاں مناؤ، پنجابی بولنے والا جج میں لایا ہوں۔ ماشاءاللہ اس کے جج صاحب کا دیکھیں آپ، جن کو عمران خان کی دشمنی میں لایا گیا، جسٹس جائیہ کے سب سے عام کھلاڑی ہیں، اوپنر کھلاڑی جو جسٹس جائیہ افریدی کا ہے نا، وہ جسٹس ڈوگر ہے، آپ اندازہ لگا لیں۔ اور وہ ہمارے دوست وسیم ملک نے اس اسٹوری کی ہے کہ جائیہ افریدی صاحب جناب حج کر کے آئے، ڈوگر صاحب ان کو مبارک دینے گئے، ڈوگر صاحب جیسے ہی جا کے بیٹھے تو جائیہ صاحب نے کہا کہ ڈوگر صاحب آپ کا کیس سب جوڈس ہے عدالت میں، میری رائے ہے کہ آپ کو میں سینیارٹی آپ کی یہ نہیں بنتی جو آپ کو دی گئی ہے نمبر 1، تو اس پہ ہم بات نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا، جائیہ صاحب ہنستے ہوئے انہوں نے کہا جو مجھے ہائی کورٹ لائے ہیں نا، مجھے چیف جسٹس وہی بنوائیں گے، آپ کی بڑی مہربانی، میں آپ سے اس ٹاپک پہ بات کرنے نہیں آیا، میں تو آپ کو حج کی مبارکباد دینا ہے۔ یہ حالات ہیں، آپ اندازہ لگا لیں۔ ہمارے کورٹ رپورٹرز جو اینٹی عمران خان ہیں وہ ولاگز کر چکے ہیں، جو اس نظام کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں وہ یہ ولاگز کر چکے ہیں کہ ہائی کورٹ کے اندر جو جج بھرتی ہوئے ہیں انہوں نے کروڑوں روپے ایک جج نے دیا ہے، کروا لینا تحقیقات جسٹس جائیہ افریدی صاحب۔ تو خیر ڈوگر صاحب کو لائے، ڈوگر صاحب سے ایک بلنڈر ہو گیا، بلنڈر ان کے گلے پڑ گیا، ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایمان مزاری صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کی، ان کے لیے کچھ ایسے جملے ادا کیے، وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں، جو سن چکے ہیں ان کو یہ آگے جو ایک بات کر رہا ہوں اس کے بعد سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایمان مزاری صاحبہ نے ایک اور اپلیکیشن کل دے دیا رجسٹرار لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ 9 بجے سے 11 بجے کے دوران کی CCTV فوٹیج چاہیے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں CCTV فوٹیج کیمرے لگے ہوئے ہیں، ان کی آڈیوز اس میں ریکارڈ ہوتی ہیں۔ وہ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا چاہتی ہیں، جسٹس ڈوگر کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتی ہیں، بتانا چاہتی ہیں کہ جسٹس ڈوگر نے کیا کیا، اور اگلے دن کی بھی فوٹیج ظاہر ہے وہ مانگیں گی، ان کو مانگنی چاہیے، اگر انہوں نے نہیں مانگی میں دیکھ لیتا ہوں کہ جس دن انہوں نے وضاحت دی ہے۔ ہوا یہ کہ یہ والی جو آگے معلومات بتا رہا ہوں، اگر پہلے آپ سن چکے ہیں تو آپ کو آگے ویڈیو سننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سکپ کر دیں، لیکن اگر آپ نے نہیں سنا اس کے حوالے سے تو آپ مختصر میں بتا دیتا ہوں۔ ایمان مزاری صاحبہ پیش ہوئی ڈوگر صاحب کی عدالت میں، اور وہ اس دن جب پیش ہوئی، اچھا پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں جو CCTV فوٹیج کے لیے انہوں نے درخواست دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 11 سپٹمبر کو چیف جسٹس کی عدالت میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، 11 سپٹمبر کی 9 سے 11 تک کی فوٹیج محفوظ کی جائے اور ایک کاپی مجھے فراہم کی جائے، اور ایک USB بھی انہوں نے ساتھ جمع کرائی ہے کہ USB میں مجھے وہ ویڈیو دی جائے۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ ایمان مزاری صاحبہ 11 سپٹمبر کو مارنگ بلوچ کا نام جو ECL میں ڈالا گیا اس کیس میں پیش ہوئی، اور اس دن وفاقی حکومت کی جانب سے، وفاقی اداروں کی جانب سے کچھ میٹیریل پیش کیا گیا۔ یہ ہادی علی چٹھا صاحب نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں، انہوں نے میٹیریل پیش کیا، تو ایمان مزاری صاحبہ نے کہا کہ
یہ نا مٹیریل ہمیں بھی دے دیں. یہ عدالت کا ایک اصول ہے کہ جب ایک فریق کوئی ریکارڈ جمع کراتا ہے تو وہ دوسرے فریق کو دیا جاتا ہے کہ آپ اس ریکارڈ کو دیکھ کے اپنا موقف دے دیں. تو جب انہوں نے ایمان مزاری نے کہا کہ ریاستی اداروں نے جو میٹیریل جمع کرایا ہے ایمان اس کے خلاف مارنگ بلوچ کے خلاف وہ ہمیں دے دیں تاکہ اس کے اوپر ہم بھی اپنی رائے دے دیں. تو ڈوگر صاحب نے کہا یہ کانفیڈینشیل ہے, یہ آپ کو نہیں مل سکتا. ایمان مزاری صاحب نے کہا کہ حکومت نے نہیں کہا, حکومتی اداروں نے نہیں کہا, آپ کہہ رہے ہیں کہ کانفیڈینشیل ہے, ان کو کہنے دیں نا, پھر میں ان کو جواب دوں گی. خیر ڈوگر صاحب نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے جی ان کو دے دیں, کانفیڈینشیل نہیں ہے, دے دیں ان کو, اور آرڈر لکھوایا. اچھا جب یہ کہتے ہیں کہ ہم مڑنے لگے پیچھے کو ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا, تو جو سرکاری وکیل تھے انہوں نے کہا جسٹس ڈوگر کو کہ ایمان مزاری کو کہیں کہ یہ ہائی کورٹ میں یہ کیس لڑنے کی بجائے جو کابینہ کی سب کمیٹی ہے اس کے پاس یہ مارنگ بلوچ کا کیس جو ہے وہ لے کر جائیں. تو جسٹس ڈوگر نے آگے سے کہا کہ اگر میں نے مارنگ بلوچ کیس میں ان کے خلاف یعنی میں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تو مس ایمان مزاری نیچے جا کر بھی لا کریں گی اور مجھے ڈکٹیٹر کہہ دیں گی. ایمان مزاری نے جواب دیا کہ مائی لارڈ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی آپ کے بارے میں جو قانون اور آئین کے دائرے سے باہر ہو. جسٹس ڈوگر نے کہا کہ آپ نے مجھے ڈکٹیٹر کہا. ایمان مزاری نے کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا, اگر آپ حوالہ دے رہے ہیں تو پھر آپ اس کا بتائیں نا کہ پوری بات بتائیں کہ میں نے اور کیا ایسا کہا جو قانون کے مطابق نہیں ہے. اور انہوں نے کہا میں آپ کے سامنے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور پہ ذاتی حیثیت میں پیش نہیں ہوئی بلکہ ایک کلائنٹ کا بریف لے کر آئی ہوں, اس کے وکیل کے طور پر آئی ہوں. اگر آپ کو میری کسی رائے سے اختلاف ہے تو اس کی سزا میری کلائنٹ جو ہے اس کو نہ دیجیے, مارنگ بلوچ کو نہ دیجیے. تو جسٹس ڈوگر نے کہا کہ آپ کو بھی اپنا منہ بند رکھنا چاہیے. جب انہوں نے کہا نا کہ آپ مارنگ بلوچ کو سزا نہ دیں تو جسٹس ڈوگر نے کہا آپ کو بھی اپنا منہ بند رکھنا چاہیے, ورنہ کیوں نہ میں آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کروں. اور ہادی علی چٹھا کہتے ہیں کہ وہ کافی اشتعال میں تھے, آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا, زوم میں تھے کہ جیسے ہر چیز نیست و نابود کر دیں گے. تو ہادی علی چٹھا کہتے ہیں کہ میں نے ایک قدم آگے بڑھ کے جواب دینا چاہا جسٹس ڈوگر کو, تو انہوں نے مجھے کہا کہ اسے سمجھائیں, اپنی بیوی کو سمجھائیں ایمان کو. جس دن میں نے پکڑ لیا نا یہ بات, جس دن میں نے پکڑ لیا نا تو اس کے بعد ایمان مزاری نے کہا جسٹس ڈوگر کو کہ اگر نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ آپ ججز نے ہمیں وکلا کے ساتھ دھمکیاں دینی تو پھر آپ مجھے توہین عدالت کا نوٹس کر ہی دیں, آپ کر دیں مجھے نوٹس تو دیکھ لیتے. تو اس پہ جو ہے وہ خیر معاملہ اس کے بعد ختم ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ہائپ کریٹ ہو گئی, مذمتیں آنے لگ گئیں. خواتین وکلا نے لیٹر لکھا ہے چیف جسٹس پاکستان کو, انہوں نے کہا ہے کہ یہ دھمکیاں میں انہوں نے خاتمی ہے, یہ دھمکی دی ہے انہوں نے, اور انہوں نے جنسی تفریق کی بات کی ہے اور ان میں یہ متعصب ہیں اور یہ آزاد جائے نہیں ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو جو ہے وہ برطرف کیا جائے جسٹس ڈوگر کو. بلوچستان کے 150 وکلا نے بھی لیٹر لکھ دیا, اسٹیٹمنٹ جاری کر دی. لاہور بار ایسوسیشن نے بھی بڑی سخت مذمت کی, بلوچستان بار کونسل نے بھی مذمت کی, کراچی بار نے بھی مذمت کی, پشاور سے بھی مذمت آ گئی. اس کے بعد آ گئے چیف جسٹس ڈوگر کے 12 سپٹمبر کو آ گئے جناب جمعے والے دن, ان کے آ گئے وضاحتی ریمارکس. انہوں نے کہا کہ ایمان مزاری میری بیٹیوں کی طرح ہے, میں کل اسے سمجھا رہا تھا, میں تو بطور چیف جسٹس اور بڑا ہونے کے ناطے سمجھا رہا تھا, میری بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کر کے طوفان کھڑا کر دیا گیا. میں نے کہا تھا کہ آپ میرے فیصلوں سے اختلاف کر سکتی ہیں, ذات پر بات نہ کریں. میں نے تو نہیں کہا کہ میں پکڑ لوں گا, اس بات کو کل سے پھیلایا جا رہا ہے. ہادی صاحب کھڑے تھے تو میں نے کہا کہ انہیں پکڑ کر لے جاؤ ورنہ میں توہین عدالت کی کارروائی کروں گا. بھائی وہ وہاں پہ اس کے خامد کے طور پہ پیش نہیں ہو رہا تھا, وہ اس کے ساتھ ایک کو کونسل کے طور پہ ہادی علی چٹھا پیش ہو رہا تھا. اور ہادی علی چٹھا نے کہا کہ یہ کہاں سے انہوں نے فرض کر لیا کہ وہ میری بیوی ہے تو میری غلام ہے اور میں اس کو پکڑ کے لے جا سکتا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جسٹس ڈوگر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ توہین عدالت کی کارروائی ہوئی تو بچی کا کریئر خراب ہو جائے گا. میں نے بچوں کی طرح سمجھایا لیکن وہ سمجھ نہیں رہی تھی, بار بار کہہ رہی تھی کہ بنیادی حقوق, کیا اس عدالت کی کوئی بنیادی حقوق نہیں ہے. اس پہ پہلے ایمان مزاری کا ریاکشن آیا ان کے وضاحتی ریمارکس کے اوپر. وہ کہتی ہے کہ پہلے تو چیف جسٹس صاحب نے بدتمیزی کی, مجھے میری کام کی جگہ پہ ہراس کیا اور کھلی عدالت میں دھمکی دی. اپنے کیے ہوئے پر شرم تو انہیں آئی نہیں اور آج بھی سیکسسٹ ریمارکس پاس کر رہے ہیں. میں نہ تو ان کی بیٹی ہوں نہ ہی بچی, میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں. طوفانی بدتمیزی کر کے آپ کہتے ہیں کہ میری بات صحیح نہیں کورٹ کی اور آج پھر وہی سیکسسٹ باتیں کر رہے ہیں آپ. اس کے بعد جبران ناصر صاحب بڑے معروف وکیل ہیں کراچی کے اور یہ مرید عباس کا کیس بھی لڑ رہے ہیں. مرید عباس صاحب کا جو قاتل ہے اس کو جیل سے 6 سال بعد جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا ہے اس قاتل کو ہاسپٹل, اور بہت خطرہ ہے کہ اس کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا کیونکہ اس کا ایک بھائی اس وقت مفرور ہے
اور وہ عدالتی ریکارڈ میں تو مفرور ہے، سپریم کورٹ سے بھی اس کی ضمانت مسترد ہو گئی ہے، لیکن وہ ٹک ٹاک کے اوپر بھی ایکٹیو ہے، فیس بک کے اوپر بھی ایکٹیو ہے، وہ نارمل لائف گزار رہا ہے، لیکن آج تک اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ اور اب یہ جو ایک قاتل جو اس وقت جیل میں، اس کو ہاسپٹل میں شفٹ کیا سندھ حکومت، آپ کو پتہ ہے کہ مال وہاں پہ بہت زیادہ چلتا ہے، تو خطرہ ہے کہ اس کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا، تو اس لیے سب آواز بھی ہم اٹھا رہے ہیں، اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ مہربانی کریں اور یہ نوٹس لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قاتل کو بھی وہاں سے بھگا دیا جائے۔ جبران ناصر کہتے ہیں کہ وضاحتیں دینے سے کئی بہتر ہے کہ 26ویں ترمیم والے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے الفاظ اور رویے پر معافی مانگ لیں، اور مارنگ بلوچ کے کیس میں جس میں ایمان مزاری سے تکرار ہوئی، اس کیس سے خود کو علیحدہ کر لیں، مگر جن اشخاص کی خواہش پر وہ لاہور سے خصوصی طور پر اسلام آباد لائے گئے اور چیف جسٹس بنائے گئے، ان اشخاص کی کتاب میں ضد، زور زبردستی اور ہٹ درمی کے علاوہ کوئی دوسرا سبق ہے ہی نہیں۔ ان کے پڑھائے گئے سبق نے پہلے سیاستدانوں سے سیاست تباہ کروائی، اب ججے سے عدالتیں تباہ کروا رہے ہیں، عدالتیں تباہ ہو گئی ہیں، لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا، لوگ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں، لوگوں کو مطلب ایسے ایسے جج آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے جس طرح کے لوگوں کو جج لگا دیے گئے عمران خان کی دشمنی میں۔ ہادی علی چٹھا نے اس پہ کہا مطیع اللہ جان صاحب اور عدیل سرفراز کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی وضاحت ان کے ریمارکس والی حرکت سے زیادہ بھونڈی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پہلے ایک وکیل کو ملتان میں الو کا پٹھا کہا تھا، پھر ان کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا تھا، اور ساتھ ہی عادل چٹھا نے بتایا کہ ان کی فیملی جو ہے وہ ایمان مزاری کی فیملی کو رابطہ کر رہی تھی، تو یہ بھی ایک بڑا شرمناک ہے۔ بہرحال جی چیف جسٹس پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے، گھیرا تنگ ہو رہا ہے، دباؤ بڑھ رہا ہے اور طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ عمران خان کی دشمنی میں جب آپ 15 نمبر سے اٹھا کے جج کو لائیں گے تو اسی طرح کی باتیں کرے گا جو اس کا لیول ہے اور اس کا کانفیڈنس زوم اس جگہ پہ ہے کہ پورا نظام میرے ساتھ ہے، طاقت میرے ساتھ ہے، بندوق میرے ساتھ ہے، تو میرا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ لیکن ڈریں آپ اس وقت سے جب لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو اور لوگ جو ہے وہ آپ کے خلاف سڑکوں پر ہوں، ڈریں اس وقت سے اور ملک کا سوچیں، سب لوگ ملک کا سوچیں۔ جو کچھ 3 سال سے ہو رہا ہے وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور جو 3 سال میں یہ سب کچھ کرنے والا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ملک کے ساتھ وفادار ہیں، کیونکہ اگر آپ ملک کے ساتھ وفادار ہیں تو پچھلے 3 سال میں لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے۔ ضد انا سے باہر نکلیے، ملک کا سوچیے اور کوئی ایسے فیصلے کیجیے جس سے ملک پیچھے جانے کے بجائے آگے جائے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الکریم ہم سب کامی ناصر، اللہ حافظ۔